کوئی شریک نہیں. میں اس جملے کی تو ضرور وضاحت کروں گا. افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں. ساری کائنات کو خلق کرنے والا اللہ, ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ, بیٹے دینے والا اللہ, بیٹیاں دینے والا اللہ, ماشاءاللہ عید دونوں دینے والا اللہ. خود قرآن میں اللہ فرماتے میری مرضی جس کو بیٹا عطا کروں, میری مرضی جس کو بیٹی عطا کروں, میری مرضی جس کو دونوں عطا کروں, میری مرضی جس کو دونوں سے معلوم رکھوں. جس کو رب نہ دینا چاہے دنیا کے پیر اکٹھے ہو کے بھی نہیں دے سکتے. یہ یاد رکھنا کسی پیر سے اولاد مانگنا شرک ہے. یہ پیر بھی اولاد دے سکتا, رب دے گا اولاد. جی ہاں, پیر صاحب سے کہیں آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے محمد والے محمد کے صدقے میں اولاد عطا کرے. یہ بالکل ٹھیک ہے, دعا منگوائے ان سے, لیکن وہ پیر کے آج ہے آج کل جی میں یہ طویل دے رہا ہوں بیٹا ہوگا. تو کون ہے جاننے والا؟ تیرے پاس کہاں سے علم آیا؟ جس کو رب نہ دینا چاہے 7 پیر کٹھے ہو جائے نہیں دے سکتے, اور جس کو رب دینا چاہے سارے اکٹھے ہو گئے نہ ملے تو رب دے کر رہتا ہے. پڑھا نہیں آپ نے موسیٰ کا واقعہ؟ فرعون نے 70,000 بچے قتل کرا دیے, موسیٰ دنیا میں نہ آئے. اللہ نے فرمایا فرعون جتنے بچے مار سکتے مار لے. فرعون میں موسیٰ یاد رکھنا, فرعون 70,000 بچے تو قتل کرا چکا ہے, موسیٰ دنیا میں نہ آئے. میں رب کا فیصلہ, موسیٰ دنیا میں آئے گا بھی صحیح, پلے گا بھی تیرے گھر میں. عقیدہ توحید. امام حسین فرما رہے ہیں میرا عقیدہ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ مقام عبودیت پہلے ہے, مقام رسالت بعد میں ہے. صلوات